اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہم سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ناز فاطمہ، عیسیٰ، فضہ، بطول کے ساتھ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جوہر، العباس، اپنا ہماری گفتگو کتاب کہاں چل رہی تھی؟ نحوے مقدماتی میں۔ مقدماتی نحوے مقدماتی میں کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ اسم کے اعراب کے، جو کہ ہم اسم میں کیا کیا آ سکتا ہے اعراب؟ رفع نصب اور جر. رفع نصب پڑھ چکے تھے، اس کے مقامات، اس 9 مقامات پہ رفع آتا ہے، 14 مقامات پہ نصب آتا ہے۔ منصوبہ اسم پہ جب رفع آتا ہے تو علامت رفع یا ضمہ ہوگی یا الف ضمہ الف یا واو، اور اگر اسم پہ نصب آئے تو علامت نصب فتحہ الف یا فتح الف یا کسرہ، کسرہ. یہی آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسم ٹھیک. پہ اگر جر کب آتا ہے؟ 2 مقامات پہ اسم پہ جر 2 آتا ہے، مقامات. یا تو اسم پہ حرف جر آ جائے یا حرف اسم جر. مضاف الیہ وہاں پہ تو جر آئے گا۔ جر آئے گا تو علامت جر کیا ہوگی؟ یا کسرہ یا ہوگی اسماء ستہ میں، تثنیہ الف اگر فتح. ہوگا اسماء ستہ میں یا ہوگی تو کسرہ یا فتحہ ہوگی غیر فتح. منصرف۔ تو اسم 2 مقامات پہ، اسم 2 مقامات پہ مجرور ہوتا ہے، جس میں سے مجرور بالحرف ہم نے پڑھ لیا، جس پہ حرف جر، جس اسم پہ حرف جر آ جائے اس پہ وہ مجرور ہوگا۔ دوسرا کیا تھا؟ مضاف الیہ واقع ہو۔ کیا؟ مضاف الیہ واقع ہو، وہ اسم جو مضاف الیہ واقع ہو۔ اضافت، اضافت کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ اضافت، ٹھیک ہے، اضافت کسے کہتے ہیں؟ کسی اسم کو کسی اسم کی طرف اس طریقے سے نسبت دینا۔ جی آئیے، ایک اسم کو اضافت کیا کسے کہتے ہیں؟ کیسا اضافت کہتے ہیں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دینا۔ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو سب سے اچھا میں نے آپ کو اس دن سمجھایا تھا، فارسی میں سمجھایا تھا، ترکیب دینا۔ جی ترکیب 2 طرح، ترکیب کسے کہتے ہیں ناز فاطمہ؟ 2 کلمات کو آپس میں ملانا، ملانا، جوڑنا۔ ابھی جوڑنا جو ہوتا ہے 2 طرح کا ہوتا ہے۔ جوڑنا جو ہوتا ہے جب 2 اسم کو جوڑتے ہیں 2 طرح کا ہوتا ہے۔ یا تو ایک اسم کو جب دوسرے سے جوڑتے ہیں تو اس میں ایک صفت ہوتی ہے اور ایک وہ اسم ہوتا ہے جس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے۔ جیسے میں کہوں مثلا، مثال کے طور پر بیتن جدید. بیتن، 2 اسم کو ملایا ہے، جوڑا ہے، جوڑا ہے۔ بیت الگ ورڈ تھا، جدید ایک الگ ورڈ تھا، جوڑا اس میں بھی ہے، جوڑا ترکیب یہاں بھی دی ہے، لیکن اس ترکیب میں فرق ہے کہ اس ترکیب کو ایک صفت ہوتی ہے لیکن وہ جس کے اندر وہ صفت پائی جا رہی ہے، اس ترکیب کو کہتے ہیں ترکیب وصفی۔ ترکیب وصفی کیونکہ ایک اس میں صفت ہوتا ہے، ایک موصوف۔ جوڑا یہاں بھی ہے لیکن بیتو سعیدین، بیتو سعیدین، یہاں بھی جوڑا ہے، یہاں بھی 2 اسم کو آپس میں جوڑا ہے، اوپر بھی 2 اسموں کو جوڑا تھا، لیکن یہاں جو 2 اسم کو جوڑا ہے اس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دی گئی ہے، نسبت دے دی ایک گئی. اسم کو دوسرے اسم کی طرف۔ گھر تو دنیا میں بہت ہے لیکن اس گھر کو ہم نے نسبت دی ہے سعید. سعید کا گھر ہے۔ سعید کا اسے کہتے ہیں ترکیب اضافی۔ کیا کہتے ہیں؟ ترکیب اضافی. ترکیب وصفی. وصفی، ترکیب اضافی. اضافی، یاد رہے گا نا؟ فارسی میں، عربی میں اور اپنی بھی زبانوں میں 2 اسم کو کبھی کبھی آپس میں جوڑتے ہیں، 2 اسم کو کبھی کبھی آپس میں جوڑتے ہیں۔ یہ جو جوڑ ہوتا ہے 2 طرح کا ہے۔
یا تو اس میں ایک دو جب جوڑا ہے اس میں سے ایک اسم ہوگا جس وہ صفت ہوگی اور جس سے جوڑا ہے دوسرے سے وہ موصوف ہو، اس کے اندر وہ صفت پائی جا رہی ہوگی، جیسے نیا گھر. تو یہ نیا ہونا دو اسم کو جوڑا ہے، نیا گھر کو، تو نیا ہونا صفت ہے اور یہ جس کے اندر دوسرا اسم اس کے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے گھر کے نیا ہونا، نیا گھر، تو یہ ترکیب وصفی کہلاتی ہے. لیکن ترکیب اضافی جس میں دو اسم کو آپس میں جوڑا جاتا ہے لیکن اس میں ایک اسم کو دوسرے کی طرف نسبت دی جاتی ہے، نسبت دی جاتی دی ہے. جاتی ہے. تو ترکیب وصفی میں کیسے کہتے ہیں کہ صفت ہے، یہ موصوف ہے، یہ بیت موصوف ہے، جدید صفت ہے. لیکن ترکیب اضافی بیت سعید میں کہیں گے بیت مضاف ہے، سعید مضاف الیہ. صحیح مضاف الیہ. ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دینا اس طرح کہ پہلا اسم مضاف کہلائے گا اور دوسرا اسم مضاف الیہ. ٹھیک ہے، مضاف اور دوسرا اسم مضاف الیہ کہلائے گا. صحیح ہے نہیں؟ جی مولانا. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ترکیب وصفی نہیں، اب اضافت کی بات چل رہی. ایک ورڈ ہے اضافی. سفینہ. کیا ورڈ ہے؟ سفینہ. سفینہ کہتے ہیں کشتی کو. ایک ورڈ ہے نو، ایک ورڈ نو. ہے، نو ان دونوں کو آپس میں ترکیب دی ہم نے، ان دونوں اسم کو آپس میں ترکیب ترکیب. دی. ٹھیک ہے، سفینۃ نوحین، سفینۃ نو. نوحین. اب آپ دیکھیے ایک اسم کو سفینے کو، کشتی کو، کشتی تو دنیا میں کروڑوں ہیں لیکن ہم نے اس والی کشتی کو نسبت دی ہے نسبت دے دی نو کی طرف. ایک اسم کو اضافت، اسے کہتے ہیں اضافت ہوئی ہے ان میں، یعنی سفینہ کو ایک اسم کو دوسرے اسم یعنی نو کی طرف نسبت دی ہے، اس طرح کے یہ مضاف کہلائے گا، یہ مضاف مضاف الیہ. کہلائے گا. مضاف مضاف الیہ اسے کہیں گے مضاف مضاف، اور ایک ہے مضاف مضاف الیہ. الیہ. الیہ جس کی مضاف مضاف الیہ اس کی طرف اضافت دیا ہوا. مضاف اصل میں بتایا کہ آپ وہ کیا تھا، ایک اضافہ یضیف، کیا تھا، اضافہ یضیف تھا، مجہول بنایا تو یضاف ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اصل میں یضاف. مضاف معلوم تھا، اضافہ یضیف، اضافہ یضیف. ٹھیک ہے، اصل میں اضافہ بھی اصل میں کیا تھا، جی بہرحال واو کی شاید ٹھیک ہے، بہرحال اضافہ یضیفو. اب الا یفعلو کے وزن پہ تھا اضافہ یضیفو. ٹھیک ہے، یا کی حرکت معقوب کر دی تھی تو یضیفو ہو گیا تھا. بہرحال یضیفو اس کا مجہول بنائیے. علامت مضارع مضمہ، ماقبل آخر کو فتح. اکرم یکرم. ماقبل آخر کو فتح. اب آپ جانتے ہیں کہ یوزیا کو تھا، یا کی حرکت ماقبل کو دے دی جاتی ہے. بولو. اب یا ساکن ہے بھلے ہی لیکن مقام حرکت میں ہے نہیں، ماقبل فتح ہے، الف سے بدل دیا. مضارع کیا بنا؟ اضافہ. اضافہ مضاف. اور آپ جانتے ہیں اس میں فاعل اس میں مفعول میں یہی فرق ہے کہ اس میں فاعل مضارع منصوب سے بنتا ہے اور اس میں مفعول مضارع مجزوم سے. بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر علامت مضارع کی جگہ میم مسمومہ ماقبل آخر کو اگر فتحہ دیں، کسرہ دیں تو اس میں فاعل، فتحہ دیں تو اس میں مفعول. مضاف ہے نہیں، مضاف یعنی اضافہ شدہ،
مضاف یعنی اضافہ شدہ، یعنی نسبت شدہ، یعنی جس کو نسبت دی گئی ہو. سفینہ کو نسبت دی گئی یعنی اس لیے اس کو مضاف کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ چلے گا. کسا کہتے ہوا ہے مضاف. تو لفظ مضاف کیا ہے؟ یہ اس میں مفعول ہے غیر ثلاثی مجرد سے، میم مضمومہ ما قبل آخر کو فتح، اور وہ اس کی وجہ سے الف سے بدل گئی. ٹھیک ہے. مضاف یعنی اضافہ شدہ. اور نو ہو کیا ہے؟ مضاف الیہ جس کی طرف اضافہ ہوا ہو. مضاف الیہ لفظ کے معنی کیا ہے؟ الیہ جس کی طرف اضافہ ہوا ہو. اضافت ہو. مضاف جو اضافہ ہوا ہو، مضاف الیہ جس کی طرف اضافہ ہوا ہو. اس کی طرف تو سفینہ نون میں سفینہ کو اضافہ کیا گیا، نسبت دی گئی ہے نو کی یہ طرف. مضاف ہے، جس کی طرف نسبت دی گئی اسے کہتے ہیں مضاف الیہ. مضاف الیہ. ایک ورڈ تھا کتاب، ایک ورڈ تھا کتاب. کتاب. ہم نے اس کو ایک دوسرے ورڈ کی طرف نسبت دے دی. کتاب الید. ترکیب دی اللہ ہے. کتاب اللہ. ٹھیک ہے. کتاب اور اللہ کو ہم نے آپس میں ترکیب دی اس طرح کہ ایک کو جب دوسرے کی طرف یہاں نسبت دی جا رہی ہے، دوسرے کی طرف نسبت دی جا رہی ہے. کتاب کو نسبت دی جا رہی ہے نا. جی. مضاف. یہ مضاف جس کی طرف نسبت دی جا مضاف رہی ہے. الیہ. مضاف الیہ. اگر ہم نیا طرف میں جو ورڈ ہیں نا یہ ان کو بھی صحیح سے سمجھ لیں تو تعریف سمجھ میں آ ہی جاتی ہے. مستثنی کی لفظ مستثنی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. منادا لفظ منادا سے سمجھ میں آ جاتا ہے. جی مفعول فی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. مفعول یعنی فعل انجام شدہ فی جس کے اندر، مفعول ما فعل انجام شدہ اس کے ساتھ، جی لہو جس کے لیے فعل انجام پایا. سب لفظ پہ اگر دھیان دے دیں تو بھی تعریف سمجھ میں آ سکتی ہے. مضاف یعنی جس کو اضافت دی گئی ہو، جس کو نسبت دی گئی ہو. تو سفینہ کو نسبت دی گئی. مضاف ہے جس کی طرف الیہ، وہ الیہ ہے نا، یہ کسا الیہ ہے جس کی طرف اضافت دی گئی ہو. لکھیے مٹا دوں، لکھ لیا. جی. حکم یہ لگا لیجیے گا، نقطہ یہی ہے، نقطہ پوائنٹ یہی ہے. بات یہی چلتے مجرورات بھی چل رہی ہے نا. اس دو مقامات پہ مجرور ہوتا ہے. پہلا یا تو حرف جر پہ آ جائے یا وہ مضاف الیہ واقع ہو. دیکھیے نوح اور اللہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے نہیں. جی مولانا. نقطہ یہی ہے، مضاف ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ، ہمیشہ کا مطلب ہمیشہ ہے. ہاں کبھی مضاف کی حرکت بدلتی رہتی ہے. مضاف جیسا عامل ویسی مضاف کی حرکت، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے نوح اور اللہ، جیسے اوپر کی مثالوں میں نوح اور اللہ. ٹھیک ہے. اور اللہ. ٹھیک ہے. اوپر کی مثالوں میں نوح اور اللہ. اللہ ہے یہ کتاب اللہ ہے جی. اور اللہ ہے دونوں مجرور ہیں یا نہیں؟ جی. اب مٹا دیتا ہوں میں. لکھ لیا نا یہ نقطہ نیچے کا ناز فاطمہ؟ ناز فاطمہ جی آقا. لکھ لیا؟ جی. عباس افنان جوہر لکھ لیا نا؟ یہ تو مضاف الیہ کے بارے میں تھا نا بات. مضاف الیہ کی بات نہیں تھی. مضاف کی بھی کچھ خصوصیات ہیں. مضاف کی خصوصیات میں نے بتائی تھی، اس دن اشارہ کیا تھا، یاد ہو آپ کو کیا خصوصیات ہیں مضاف کی؟ سب سے پہلے تو تنوین نہیں آتی اس پہ. آپ سفینۃ نوح نہیں کہہ سکتے، سفینۃ نہیں کہہ سکتے، سفینۃ نوح نہیں کہہ سکتے. جی ہرگز، ہرگز مطلب کبھی بھی.
ہرگز مضاف پہ ہرگز تنوین نہیں آتی. مضاف، یہ مضاف کی بات ہے، یہ یاد رکھنا، مضاف پر کبھی تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے، مضاف پر کبھی تنوین نہیں آتی. جب تنوین نہیں آتی تو تسنیہ اور جمع کا جو نون ہے تنوین کا ہی تو بدلے کا ہے نا. زیدون، زیدان، زیدونا، زیدان تو تسنیہ کا ہے. نون کیا ہے؟ وہ زیدونا میں واو تسنیہ کی جمع کی ہے. نون کیا ہے؟ تنوین کے بدلے کا تو نون ہوتا ہے اسم کے اندر. سعیدن، سعیدان، سعیدونا، تو نون ہے نا تسنیہ اور جمع میں. اصل میں تنوینی کا بدلے کا جو مفرد میں تنوین ہوتی ہے وہی تو نون ہوتا ہے. تو اس کو انہوں نے الگ کر کے لکھ دیا. اگر الگ نہ بھی لکھتے تب بھی چل جاتا. مضاف کبھی بھی تسنیہ اور جمع کا نون قبول نہیں کرتا. مضاف کبھی بھی تسنیہ اور جمع کا نون قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تیسری خصوصیت وہ غالباً ہے. وہ غالباً ہے، غالباً یعنی اکثر. غالباً یعنی رئیسا، یعنی کبھی کبھی اس کا مطلب آ جاتا ہے، کبھی کبھی اس کا مطلب خود کبھی آ سے جاتا بڑھتا ہے. ہے. وہ بات کی بات ہے. غالباً الف و لام، غالباً مضاف، غالباً مضاف الیہ. مضاف الیہ کی بات نہیں چل رہی ہے. مضاف غالباً، یہ آپ مضاف کے بارے میں بتا رہے ہیں. دیکھنے کا آپ مضاف، مضاف کی مضاف غالباً الف و لام قبول نہیں کرتا. قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے بات، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کس کے یہاں باتیں ہو رہی ہیں؟ کسا آپ کے یہاں باتیں ہو رہی ہیں؟ آئیے معلمون، آپ دیکھیے کیا کہیں گے؟ معلمون. معلمون معلم المدرسۃ. المدرسہ. رئیسا، مضاف کی بات چل رہی ہے. کبھی آپ کا مضاف الیہ پہ ایک اور الف لام مضاف الیہ کی نہیں ہے. یہ خصوصیات جو بتائیے یہاں بولیے. جی. مضاف کے ہیں یہ خصوصیات. اب دیکھیے معلموں پہ تنوین تو نہیں ہے نا، معلمون تو جی. نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، المعلموں بھی نہیں کہہ سکتے. میں نشان لگا دوں تاکہ صحیح رہے کہ یہ صحیح ہے، یہ شرطیں پوری ہیں. لیکن آپ دیکھیے معلم المدرسۃ غلط ہے جی. معلم المدرسہ. جی، المعلم المدرسۃ یہ بھی غلط یہ ہے. بھی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ تو مضاف پہ تنوین المعلم. آتی ہے اور نہ ہی مضاف پہ الف لام آتا ہے. بچی بات تسنیہ جمع کے نون کی. اگر آپ تسنیہ کو مضاف کرنے لگے، تسنیہ کو مضاف کرنے لگے تو آپ کہیں گے ایسے کہیں گے. دیکھیے آپ جو ریٹ سے ہیں وہ صحیح ہے. معلمان ہیں، کیا تھا؟ معلمان. مانے. اس کا مطلب ہے مدرسے کا ایک معلم. معلم کا مطلب ایک ہی ہے نا، ایک معلم. لیکن میں جی. معلم کو اضافت کرنا چاہ رہا ہوں. معلمان، معلمان اور نون تو مدرسہ. تنوین تو قبول، نون تو قبول کر ہی نہیں سکتا تو نون گر جائے گا. نون گر جائے گا. یہ صحیح ہے. معلمہ المدرسہ. اور اگر جمع کو کروں معلمون تھا نا، جی. جمع معلمون المدرسہ. مدرسہ.
المدر، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی جی ٹھیک ہے، کیونکہ مضاف کبھی بھی تثنیہ اور جمع کا نون قبول نہیں کرتا۔ نہیں کرتی۔ معلم المدرسے سے کہیں گے آپ، معلمون المدرسے سے کہیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ نون اضافت کے وقت تثنیہ یا جمع کا نون اگر ہو، جب اسے مضاف کرے کسی کی طرف تو وہ نون گر جاتا ہے۔ لیکن آپ اسے دیکھیے، آپ معلمان مدرسہ مدرسہ سے غلط ہے۔ کیوں غلط ہے رئیس صاحب؟ کیونکہ نون قبول نہیں کرتا۔ نون کسا؟ جی آقا۔ معلم المدرسہ مدرسہ، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غلط ہے نون کہ مضاف کبھی تنوین نہیں لیتا۔ یہ غلط ہے کیونکہ مضاف کا الف لام نہیں آتا۔ یہ غلط ہے کیونکہ تثنیہ اور جمع کا نون قبول نہیں کر سکتا۔ یہ صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ نہ تو اس پر الف لام ہے، نہ تنوین ہے، اور یہ بھی صحیح ہے، نہ مضاف ہے، وہ نہ تو اس پہ تنوین ہے، نہ الف لام ہے، اور تثنیہ جمع کا نون بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی چلیے بس بات کو تمام کرتے ہیں، بات کو کل پڑھتے ہیں، رکیے۔ اضافت کی دو قسمیں بتائی تھیں، اضافت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اضافت لفظی، ایک ہوتا ہے اضافت معنوی۔ لفظی اضافت تو یہی ہے نا، لفظی اضافت تو یہی ہے، لیکن ایک اضافت معنوی ہوتی ہے، اسے نا اضافت لفظی نہیں، اس میں ہر ایک حرف، اس لیے اضافت معنوی ہے۔ کیا ہے اضافت معنوی؟ اضافت معنوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک اسم کو دوسرے کی طرف اضافت دیتے ہیں تو ایک حرف جر ذہن اندر مقدر مانتے ہیں۔ میں کہوں خاتم فضتن، خاتم، میں نے انگوٹھی کو چاندی کی طرف نسبت دی، تو اصل میں میرے نیت میں کیا خاتم من فضتن، یہ جو اصل میں مجرور ہوا ہے نا، گویا معلمون مدرسہ، معلمون من المدرسہ، مدرسے سے ایک معلم نہیں، یا تو اس میں حرف جر یا فی ہوگا یا لے ہوگا، وہ بعد میں بتائیں گے۔ اسے کہتے ہیں اضافت معنوی۔ ایک ہوتا ہے اضافت لفظی، وہ آگے جا کے پڑھیں گے آپ۔ اضافت لفظی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول اپنے عامل کی، جس کے اوپر عمل کر رہے ہیں نا، اس کی طرف اضافت ہو جائے، یعنی اس میں فاعل اگر فاعل کو رفع دے رہا ہے اس کی طرف اضافہ، مثلا میں کہوں ضارب زیدن، ضارب، میں اسے میں سمجھیے گا، مطلب ہے مثال میں سمجھا رہا ہوں، بعد میں آئے گی بات، یہاں نہیں اگلی کتابوں میں۔ ضارب سعید، اس کی جب ہم ترکیب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ضارب، اس میں فاعل ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا شبہ فعل ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اس دن بتائی تھی بات، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے شبہ فعل۔ شبہ فعل اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، اور ایک وہ ہوتا ہے، ایک اور کچھ بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل اور مصدر، یہ شبہ فعل ہوتے ہیں۔ شبہ فعل کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی فعل کی طرح فاعل کو رفع دیتے ہیں اور مفعول کو نصب دیتے ہیں، اس میں مفعول کو چھوڑ کے، کیونکہ اس میں مفعول کو نائب فاعل کو بس رفع دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس احکام میں آپ آگے جا کے پڑھیں گے، کبھی یہ اکثر جو ہے اس میں فاعل یا مصدر اپنے فاعل کی طرف اضافت ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے ضارب سعید، ھذا یا مثلا سعید، تو اسے کہتے ہیں اضافت لفظی، اضافت لفظی کہتے ہیں اسے۔ لیکن اضافت معنوی یہ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ اضافت معنوی ایک حرف جر اس میں مقدر مانا جاتا ہے، جیسے معلم المدرسہ، یعنی معلمون من المدرسہ یا معلمون للمدرسہ، مدرسے کا معلم، جی جی، اسے اضافت معنویہ کہتے ہیں۔ اور حرف جر جو مقدر مانیں گے وہ یا تو من ہوگا یا فی یا لام، یہ تین ہی ہو سکتے ہیں۔ فی بولی من، لام جی لام ملکیت کہتے ہیں، جیسے من یہ بتائیں گے کہ کب من مانا جائے گا، کب فی آپ مقدر مانیں گے اور کب لام مقدر مانیں گے، ٹھیک ہے، یہ کل بتائیں گے۔ تو بس یاد رکھنا اضافت کی دو قسمیں، اضافت لفظی جو کہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے، یعنی اس میں فاعل کا یا مصدر وغیرہ کا اپنے معمول کی طرف، جس میں وہ عمل کر رہے ہیں اس کی طرف اضافت ہونا، اسے کہتے ہیں اضافت لفظی۔ اضافت معنوی یہ ہے کہ ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دی جاتی ہے، جی یہ مضاف و مضاف الیہ، اس کے اندر ایک حرف جر مقدر مانا جاتا ہے اضافت معنوی میں۔ حرف جر مقدر کون سا مانیں گے آپ، یا مین یا فی یا لام، لیکن اب آپ کی مرضی نہیں ہے کہیں بھی کچھ بھی مان لیں، وہ جگہ بتائیں گے کہ کہاں پہ من مانیں گے
کہاں فی مانیں گے، کہاں لام مانیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم.